بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 973 ہے، 973، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 80 اور 81، 80 and 81۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلما چنانچہ جب استیئسوا وہ بھائی نا امید ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا تو وہ الگ ہوئے، نجیا لگے مشورے کرنے، قال کبیرہم کہا ان کے بڑے بھائی نے، الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے، انا بے شک اباکم تمہارے باپ، قد اخذ تحقیق لیا ہے، علیکم تم سے، موثقا پختہ وعدہ، من اللہ اللہ کا، ومن قبل اور کیا نہیں جانتے اس سے پہلے، ما فرتم جو تم کوتاہی کر چکے ہو، فی یوسف یوسف کی بابت، فلن ابرحا چنانچہ ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا، الارض اس زمین مصر کو، حتی یہاں تک کہ یأذن اجازت دے لی میرے لیے، ابھی میرا باپ، او یحکم یا فیصلہ کر دے، اللہ اللہ لی میرے لیے، وہ ہوا اور وہ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا اے بھائیو تم واپس جاؤ، الی ابیکم اپنے باپ کے پاس، فقولو اور کہو، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ان ابنک بے شک آپ کے بیٹے نے سرق چوری کی ہے، وما شہدنا اور نہیں گواہی دی ہم نے، الا بما مگر اس چیز کی جس کا علمنا ہمیں علم تھا، وما کننا اور نہیں تھے ہم للغیب حافظین غیب کی حفاظت کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، ٹلنے کا نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی نا امید ہو گئے، دوسری بات تو وہاں سے علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے، تیسری بات ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم کھا کر پکا وعدہ لیا تھا، چوتھی بات اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، پانچویں بات اب میں اس سرزمین سے نہیں ٹروں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے، چھٹی بات یا اللہ میرے لیے فیصلہ فرما دے، ساتویں بات اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، آٹھویں بات تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ، نویں بات اور اسے کہو کہ ابا جان بے شک آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی، 10ویں بات اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جس میں ہم تھے۔ بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں کو بنیامین کے بارے میں صاف جواب مل گیا کہ وہ بنیامین ہی کو اپنے پاس رکھیں گے اور ان کے بدلے میں کسی دوسرے بھائی کو ہرگز نہیں رکھ سکیں گے۔ تو سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار سے الگ ہو کر مایوسی کے عالم میں آپس میں مشورے کرنے لگے، اور ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ بھائیوں کی یہ گفتگو دوسرے تمام لوگوں سے ہٹ کر خاموشی میں ہوئی، گویا کہ وہ آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، کاناپوسی کر رہے تھے۔ ان بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام روبیل یا یہودا تھا، بعض مفسرین نے اس کا نام شمعون بھی لکھا ہے،
یہاں بڑے سے مراد ضروری نہیں کہ عمر ہی میں بڑا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عقل میں اور رائے میں بڑا تھا اس نے یہ بات کہی۔ یہی وہ بھائی تھا جس نے اس وقت جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات تمام بھائی کر رہے تھے تو اسی یہودا بڑے بھائی نے کہا تھا کہ تم یوسف کو قتل مت کرو بلکہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو۔ بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تمہارے ابا نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پکا اور مضبوط وعدہ اور عہد لیا تھا کہ تم ضرور بنیامین کو حفاظت کے ساتھ مصر سے کنعان واپس لے آؤ گے اور اس کی حفاظت کرو گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تم اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو جس سے ابا جان کو تم غمزدہ کر چکے۔ بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ میرا یہ فیصلہ سن لو کہ میں مصر کی اس سرزمین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں کسی بھی صورت میں بنیامین کو چھوڑ کر کنعان نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہا کہ میں تو بنیامین کے بغیر مصر سے ہٹ نہیں سکتا، البتہ تم لوگ اپنے ابا جان کے پاس واپس چلے جاؤ اور اپنے ابا جان سے جا کر یہ کہو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے بادشاہ کا پیمانہ چوری کر دیا ہے، اور ہم نے ہماری شریعت کے حکم انہیں بتا دیا تھا کہ ہماری شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے، چنانچہ مصر کے حاکم نے ہماری شریعت کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ہماری یہ گواہی کہ بنیامین نے پیمانہ چوری کیا ہے وہ ہمارے علم کے مطابق ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ بادشاہ کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں سے نکلا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم غیب کی باتوں کے جاننے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تو قسم کھا کر اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، ہماری طاقت میں جس قدر ممکن تھا ہم نے وہ کیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا یہ واقعہ پیش آ جائے گا اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ہم بنیامین کو واپس کنعان لے آنے سے عاجز آ جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو پھر اگلے درس میں ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔